ناظرین، امام سخاوی علیہ الرحمہ اپنی کتاب القول البدیع کے اندر ایک بہت ہی خوبصورت واقعہ نقل کرتے ہیں۔ بلخ شہر کے اندر ایک مالدار تاجر رہتا تھا، اس کا انتقال ہوا۔ اس کے پیچھے اس کے دو بیٹے تھے۔ بیٹوں نے وراثت میں جو مال ملا تھا، جو جائیداد ملی تھی، وہ مال آدھا آدھا تقسیم کر لیا۔ اب مزے کی بات یہ ہے کہ اس وراثت کے اندر میرے کریم نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی زلف عنبری کے 3 بال مبارک بھی تھے۔ اب 2 بھائی تھے، ایک بڑا بھائی ایک چھوٹا بھائی، دونوں نے ایک ایک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زلف عنبری کا بال اپنے اپنے پاس رکھ لیا، پیچھے بچا ایک بال مبارک۔ تو بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی سے کہا کہ آپ ایسا کریں کہ ہم ایسا کرتے ہیں کہ یہ جو بال ہے، ایک بال مبارک جو بچا ہے، ہم اس کے 2 حصے کرتے ہیں، آدھا تم رکھ لو آدھا میں رکھ لیتا ہوں۔ لیکن چھوٹے بھائی کہتے ہیں نہیں، ایسا نہیں ہوگا، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زلف عنبری کا بال مبارک ہے، ہم اس کو 2 حصے میں تقسیم نہیں کریں گے۔ تو بڑے بھائی نے پھر کہا کہ ایسا کرے کہ تمہارے پاس جتنی بھی مال و دولت ہے، جتنا بھی تمہارا حصہ بنتا ہے، وہ سارے کے سارا تم مجھ کو دے دو، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زلف عنبری کے جو 3 بال ہیں یہ تم اپنے پاس رکھ لو۔ چھوٹے بھائی کہتے ہیں ٹھیک ہے، مجھے یہ منظور ہے، میرا سارا مال و دولت تم لے لو، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی زلف عنبری کے بال مبارک مجھے دے دو۔ وہ میرے کریم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دیوانے نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی زلف عنبری کو لیا۔ اتنے دیوانے تھے، اتنے عاشق تھے، حضور علیہ السلام کی زلف عنبری کے بوسے دیتے تھے، اور میرے کریم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں کثرت کے ساتھ درود و سلام کے نذرانے پیش کرتے تھے۔ وقت گزرتا گیا، بڑے بھائی کا مال ہلاک ہو گیا، چھوٹے بھائی کا مال زیادہ ہو گیا۔ پھر کچھ ہی دنوں بعد چھوٹے بھائی کا انتقال ہوا، تو بلخ شہر کے ایک بہت ہی متقی اور پرہیزگار انسان تھے، ان کی آنکھ لگی، خواب میں میرے کریم نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے کے آئے۔ آپ نے ان سے کہا بھئی ایسا کرو، شہر کے اندر یہ اعلان کر دو، اگر کسی کو کوئی حاجت ہو، کوئی مشکل پیش آ جائے، کوئی مسئلہ پیش آ جائے، پریشانی پیش آ جائے، ایسا کرنا میرے اس دیوانے کی قبر پہ چلے جانا، وہاں پہ جا کے دعا کرنا، اللہ رب العزت تمہاری پریشانیوں کو دور فرما دے گا۔ حضرات ذی وقار، پھر اس کے بعد لوگ آپ کی قبر مبارکہ پہ حاضر ہوتے اور آپ کی قبر مبارکہ سے برکت حاصل کرتے۔ یہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں درود و سلام بھیجنے کی فضیلت بھی ہے، اور میرے کریم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زلف عنبری کی تعظیم کرنے کی عظمت بھی ہے۔